بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 2 TV نیوز کے ساتھ میں ہوں ساجد فاروق۔ ناظرین، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے حکومت کے خلاف اپنی احتجاجی تحریک کا جو شیڈول ہے وہ دے دیا ہے۔ پی ڈی ایم کا کل اجلاس ہوا جس میں پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور ای این پی کو نکال کے دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان کے علاوہ دیگر جو رہنما تھے وہ بھی موجود تھے۔ تو اس اجلاس میں تفصیل کے ساتھ آئندہ کے لائحہ عمل کا جائزہ لیا گیا اور حکومت کے خلاف جو احتجاجی جلسے ہیں ان کا شیڈول دیا گیا۔ اس سلسلے میں پہلا جلسہ پی ڈی ایم سوات میں کرنے جا رہی ہے، اس کے بعد کراچی میں جلسہ ہوگا، اسلام آباد کا 14 اگست کی تاریخ دی گئی ہے اسلام آباد کے جلسے کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اب قومی اسمبلی کا بجٹ سیشن جو ہے وہ اگلے مہینے شروع ہونے والا ہے۔ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ 11 جون کو بجٹ آئے گا۔ تو اس بجٹ اجلاس کے حوالے سے حکومت کے خلاف اور اپوزیشن جو ہے یہ کوشش کر رہی ہے کہ متفقہ طور پر ایک لائحہ عمل تیار کیا جائے، مل کر جو ہے وہ بجٹ کی جو حوالے سے جو فیصلے ہیں وہ کیے جائیں۔ پچھلے دنوں شہباز شریف نے اس سلسلے میں ایک میٹنگ بھی کی اپوزیشن جماعتوں کی۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اپوزیشن میں ایک واضح تقسیم ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پچھلے 2 دن سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی جاری ہے، اور خاص طور پر جو مریم نواز صاحبہ کا موقف ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور شو کاز نوٹس کے حوالے سے، مولانا فضل الرحمان نے بھی بڑا واضح موقف اختیار کیا۔ تو پیپلز پارٹی اور اے این پی جو ہیں وہ اب عملی طور پر اپوزیشن اتحاد جو ہے یہ اس سے نکل چکی ہیں۔ لیکن دوسری طرف حکومت کی یہ کوشش ہے کہ جو بجٹ ہے اس کو آسانی کے ساتھ منظور کرا لیا جائے۔ لیکن کچھ ایسی ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں جس طرح کہ کل جو ہے لاہور میں مقدمہ درج ہوا ہے جہانگیر ترین گروپ کے ایم پی اے نذیر چوہان کے خلاف۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے یقینی طور پر یہ جو بجٹ اجلاس ہے یہ حکومت کے لیے مشکلات کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ پچھلے دنوں جہانگیر ترین گروپ کے رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، وزیر اعلیٰ کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، لیکن ان ملاقاتوں میں اگرچہ یہ بتایا گیا تھا ان کے بعد کے معاملات طے ہو گئے، لیکن یہ جو کل صورتحال پیش آئی ہے اور یہ جو مقدمہ ہوا ہے نذیر چوہان کے خلاف، تو اس کے بعد سے یقینی طور پر جہانگیر ترین گروپ کا جو ہے وہ سخت رد عمل جو ہے سامنے آیا ہے، اور آج ایک اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے جہانگیر ترین گروپ کا، جس میں اس حوالے سے ایک حکمت عملی وضع کی جائے گی اور لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ تو قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس جو ہے وہ بہت ہنگامہ خیز ہونے کی توقع ہے، لیکن اپوزیشن میں جو تقسیم ہے یقینی طور پر حکومت کی کوشش ہوگی کہ اس سے وہ فائدہ اٹھائے اور بجٹ کو منظور کرا لے۔ لیکن بجٹ کو منظور کرانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں یا ارکان صوبائی اسمبلی ہیں وہ حکومت کے ساتھ رہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس سلسلے میں حکومت کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے۔ بجٹ اجلاس کے دوران یقینی طور پر حکومت اور اپوزیشن میں ایک بڑی محاذ آرائی کا امکان ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ساجد فاروق کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔